بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص بادشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شادمان اسکول یوٹیوب چینل۔ آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں انفینیٹیو کے بارے میں بات کریں گے کہ انفینیٹیو کیا ہوتا ہے اور یہ انگلش گرامر میں کیا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ انفینیٹیو کیا ہوتا ہے۔ تو جب V1 یا بیس فارم آف ورب سے پہلے ٹو لگایا جاتا ہے تو یہ انفینیٹیو بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم رائٹ ورب کی بات کریں تو یہ فرسٹ فارم آف ورب یعنی بیس فارم آف ورب ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے ٹو لگائیں تو یہ بن جائے گا ٹو رائٹ، اور پھر اس کو انفینیٹیو کہا جاتا ہے۔ اس طرح ریڈ ورب سے پہلے ٹو لگایا جائے تو یہ بن جاتا ہے ٹو ریڈ، اور گو ورب سے بنے گا ٹو گو۔ تو جب V1 یا فرسٹ فارم آف ورب یا بیس فارم آف ورب سے پہلے ٹو لگایا جاتا ہے تو پھر انفینیٹیو بن جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ انفینیٹیو یعنی ٹو پلس بیس فارم آف ورب انگلش گرامر میں کیا کام کرتے ہیں۔ تو انفینیٹیو انگلش گرامر میں تین کام کرتے ہیں: ایک ناؤن بننا، دوسرا ایڈجیکٹیو بننا اور تیسرا ایڈورب بننا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ انفینیٹیو ایز اے ناؤن کیسے کام کرتا ہے۔ تو جب انفینیٹیو یعنی ٹو پلس بیس فارم آف ورب کسی جملے میں سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر کام کرتا ہے تو یہ اسم بن جاتا ہے، کیونکہ انگلش گرامر میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ بننا ناؤن کا کام ہوتا ہے۔ اس بات کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ پہلا ایگزامپل ہے احمد لائکس ٹو ریڈ۔ احمد کو پڑھنا پسند ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سینٹینس میں احمد سبجیکٹ ہے، لائکس ورب ہے اور ٹو ریڈ جو کہ ایک انفینیٹیو ہے یہ آبجیکٹ ہے۔ آبجیکٹ کسی بھی سینٹینس میں ورب سے وٹ اور ہو کا رپلائی ہوتا ہے۔ تو اگر میں پوچھوں احمد لائکس وٹ تو وٹ کا رپلائی آتا ہے ٹو ریڈ۔ تو یہ ٹو ریڈ انفینیٹیو یہاں پر آبجیکٹ ہے، اور آبجیکٹ پہ صرف ناؤن اور پروناؤن بنتے ہیں، اس لیے ٹو ریڈ یہاں پر ناؤن کے طور پر کام کر رہا ہے۔ دوسرا مثال ہے ٹو رائٹ ایز رہبی، لکھنا اس کی مشغلہ ہے۔ اس جملے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو رائٹ جو کہ ایک انفینیٹیو ہے سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ سبجیکٹ ایز وٹ وی ٹاک اباؤٹ، مطلب ایک جملے میں جس کی مطابق بات ہوتی ہے وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سینٹینس میں ٹو رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لکھنا کیا ہے، لکھنا اس کی مشغلہ ہے۔ تو اس لیے ٹو رائٹ یہاں پر بھی ایز اے ناؤن کام کر رہا ہے۔ انگلش گرامر میں انفینیٹیو کا دوسرا استعمال ہے جملے میں ایڈجیکٹیو بننا، مطلب جب ٹو پلس بیس فارم آف ورب یعنی انفینیٹیو کسی جملے میں ناؤن یا پروناؤن کی وضاحت کرتا ہے تو وہ ایڈجیکٹیو کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس بات کو بھی ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ پہلا ایگزامپل ہے ہی ہیز اے بک ٹو ریڈ، اس کے پاس پڑھنے کے لیے ایک کتاب ہے۔ تو اس جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ریڈ انفینیٹیو آیا ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ناؤن بک کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جانا ہے، یعنی پڑھنے کے لیے۔ تو یہ انفینیٹیو یہاں ناؤن بک کی وضاحت کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ ایز این ایڈجیکٹیو کام کر رہا ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہے شی ہیز سم جینس ٹو واش، اس کے پاس دھونے کے لیے کچھ جینس ہے۔ تو اس سینٹینس میں بھی انفینیٹیو ٹو واش ناؤن جینس کے مطابق کچھ بتا رہا ہے کہ جینس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جانا ہے، ٹو واش یعنی دھونے کے لیے۔ تو یہ انفینیٹیو یہاں پر بھی ایڈجیکٹیو کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انفینیٹیو یعنی ٹو پلس بیس فارم آف ورب کا انگلش گرامر میں تیسرا استعمال ہے سینٹینس میں ایڈورب بننا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایڈورب کیا ہوتا ہے۔ ایڈورب وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جملے میں ورب کی وضاحت کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایڈورب ایڈجیکٹیو یا دوسرے ایڈورب کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انفینیٹیو جملے میں ایز این ایڈورب کیسے کام کرتا ہے۔ پہلا ایگزامپل ہے ہی ریڈس ٹو گین نالج، وہ علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ اس سینٹینس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ٹو گین انفینیٹیو آیا ہے، جو ریڈ ورب کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کیوں پڑھتا ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ ایڈورب جملے میں وائی، ہاؤ، وین، ویئر کا رپلائی ہوتا ہے۔ تو اگر میں پوچھوں ہی ریڈز وائی تو رپلائی آتا ہے ٹو گین نالج۔ تو یہ انفینیٹیو یہاں پر ایز این ایڈورب کام کر رہا ہے۔
दूसरा मिसाल है वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड। हमें समझने के लिए एहतियात से मुशाहिदा करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में बी टू अंडरस्टैंड इंफिनिटिव आया है जो ऑब्जर्व वर्ब की वजाहत कर रहा है कि हमें एहतियात से मुशाहिदा क्यों करना चाहिए। टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए। तो इंफिनिटिव इस सेंटेंस में एज एन एडवर्ब काम कर रहा है।